بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آج میں آپ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ ایک ملاقات کا واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے، اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جنوں انس ان کے ارد گرد تخت شاہی کے ارد گرد مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان کو جیسا ملک و حشم دیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو 7 اقلیم کی بادشاہت عنایت کی ہے، اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کہ چونٹیوں کی بستی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، تاکہ پیس نہ ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس شاہ مور، جو کہ چونٹیوں کا بادشاہ تھا، سے یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹیوں نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکر سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سہون آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے حفظ ما تقدم کے واسطے کیا تھا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں حضرت، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے، اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے پر مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا، ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے اور تخت شاہی اٹھاتا ہے، اور تم اس پر بیٹھے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو، اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عنایت نہیں فرمائی، بلکہ ہم جیسے ناتواں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا کہ تم نے خدا وندے قدوس سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک بخش جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ کیا گیا ہو، بے شک تو زیادہ بخشنے والا ہے۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خدا وند قدوس سارے جہان کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار، میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیے،
اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چیونٹی بولی، اے حضرت سلیمان، ٹھیک بات ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے۔ اس میں کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بھید معلوم ہے؟ یہ بات بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا بھی بھید معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا، تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے نیکوکار بنا۔ چونٹی نے کہا، تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رعایا کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد رسی کرو۔ اور میں تو بیچاری ضعیفہ مسکین ہوں، اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے جانا چاہا۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا نامناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اپنے لشکر کے ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔